نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے آج 13 رجب المرجب ہے اور 13 رجب المرجب کے حوالے سے یہ بات بھی بعض کتب میں لکھی گئی ہے کہ امیر المومنین خلیفہ راشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہوئی تھی۔ اب یہ ولادت والی جو تاریخیں ہیں یہ کہیں سے متعین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ بھی آج تک متعین نہیں ہو سکی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ چونکہ اس وقت اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی اور اتنا لکھنے کا اہتمام بھی نہیں تھا، تو بہرحال بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے اور کتب میں موجود ہے، اگرچہ یہ بات متعین نہیں ہے کہ 13 رجب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور ہمیں تاریخ کے تعین کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی ذات سے یا کسی شخصیت سے محبت یا پیار ہوتا ہے نا تو پھر بندے مختلف ہیلے اور بہانوں سے پھر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں بھی بات آ جائے کہیں دور سے بھی کھینچ کے بات اسی پہ لا کے ختم کرتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی بھی نسبت تھوڑی سی بھی جوڑ جائے اور بات بنتی ہو کسی شخصیت کی تو پھر دل کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی شخصیت انسان کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی سیرت اور کردار، تو ان کی سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی مختصر سی گفتگو میں مختصر سا تعارف انشاءاللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے ان کی شہادت یا دیگر حوالوں سے جب گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ وہاں تفصیلی طور پر ان کا تعارف بھی، ان کے فضائل بھی، ان کے مناقب بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی، امیر المومنین، امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات یا تاریخی کتب کے حوالے سے آپ کی جو ولادت ہوئی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے، بعض نے 9 سال پہلے اور کچھ نے 15 سال پہلے کا اس کو ذکر کیا ہے، یعنی عام الفیل جو واقعہ پیش آیا تھا اور اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس کے 25 سال بعد یا اس کے جو ہے وہ 30 سال بعد یا 31 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں سیدہ فاطمہ بنت اسد، یہ بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، آپ کا جنازہ پڑھایا تھا، آپ کو دفن فرمایا تھا اور آپ کے لیے بڑے محبت بھرے کلمات کہے تھے، تو یہ آپ کی والدہ تھیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے جو والد تھے ابو طالب، یہ ابو طالب جو ہے یہ گھر میں موقع پر موجود نہیں تھے، تو والدہ نے آپ کا نام ان کی غیر موجودگی میں اسد رکھ دیا تھا۔ اور اسد کیوں رکھا تھا؟ کہ فاطمہ کے والد کا نام بھی اسد تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو نانا تھے ان کے نانے کا نام بھی اسد تھا، تو ظاہر ہے بیٹی کو اپنے باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو باپ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام بھی اسد رکھ دیا۔ اور اسد کا نام شیر بھی ہے۔ اسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ حیدر کا معنی بھی شیر ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہے۔ اور اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ ایک کافر کے مقابلے میں میدان میں آئے نا تو پہلا جملہ یہ کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس نے جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا تھا، آؤ میرے مقابلے میں تمہیں پتہ چلے گا علی کون ہے۔ تو یہ ماں نے نام رکھا تھا اسد،
جب والد آئے نا ابو طالب تو انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ علی رکھا تھا، اور پھر آپ کی جو کنیت ہے، ایک کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، آپ کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی ایک کنیت ہے ابو الحسن، اور دوسری کنیت ہے ابو تراب۔ اب ابو تراب کیوں کنیت ہے؟ تراب تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں۔ تو ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابو کا معنی ہر جگہ پر والد نہیں ہوتا، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو والد کو کہتے ہیں، اب بیٹے کے نام کے ساتھ جوڑ کر اس کی کنیت بن جاتی ہے، یہ ابو الحسن ہے۔ لیکن ہر جگہ جو ہے یہ بیٹے کے ساتھ نسبت نہیں ہوتی، اس کا معنی ہمیشہ والد نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی والا بھی ہے۔ کیسے؟ یہاں جس طرح ہے ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، ان کی بلی رکھی ہوئی تھی، ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے؟ بلی والا۔ اسی طرح ابو بکر کا معنی ہے سب سے پہل کرنے والا، اور ابو بکر سب سے پہل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک کنیت آپ کی کیا تھی؟ ابو تراب۔ اور یہ کنیت کیوں پڑی ہے؟ تو حدیث میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد سے سیدھا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب گھر میں پہنچے تو دیکھا حضرت علی موجود نہیں ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہیں، کچھ پریشان سے بھی ہیں، حضرت علی موجود نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہماری آپس میں کوئی بات ہو گئی تھی، کوئی آپس میں ہماری کوئی بات یہ چل گئی تھی، اس وجہ سے وہ خفا ہوئی ہے اور مجھ سے خفا ہو کر مسجد کی طرف چلے گئی ہے۔ اور بات کیا چل گئی تھی وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے سامنے کہنے لگے کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک عورت کب برداشت کر سکتی ہے کہ میری موجودگی میں کوئی شادی دوسری کر لے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی ایک دشمن کی بیٹی سے، ابو جہل کی بیٹی سے۔ اب وہ بڑی ناراض ہوئی، اب پریشان ہے، بات یہ چاہ ہو گئی تو وہ چلے گئے خفا ہو کر، مسجد میں چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ اب یہ دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کچی مسجدیں تھی، ہماری طرح کی مساجد تو نہیں تھی، ریت ہے اور مٹی ہے اور اسی طرح کی کچی مسجد ہے۔ اب سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ مبارک سے قمیض تھوڑی سی پیچھے ہٹی ہوئی ہے۔ اب جہاں سے قمیض ہٹی ہوئی تھی وہاں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ان کی پیٹھ کی وہ مٹی صاف کرنے لگے۔ اب اس کی عظمت کا اندازہ آپ کریں کہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے ہو۔ اب اللہ کے نبی نے جو انہیں فرمایا تھا نا قم یا ابا تراب، اب ان کو یہ لفظ اللہ کے نبی کا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اپنے نام ہی بنا لیا، ابو تراب آپ کی کنیت پڑ گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح بھی فرمائی، حضرت علی کو بلا کے گھر لائے، اور سیدنا حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو بھی بلایا کہ بھئی یہ نکاح کے وقت یہ بھی گواہ تھے، تم بھی آ جاؤ۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نہیں ایسا بیٹے ایسا نہیں کرنا، یہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب اس کی موجودگی میں تو نے دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ جب تک نبی کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اس آدمی کو کسی دوسری بیٹی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے، لیکن ان کی موجودگی میں کوئی اور عورت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کریں، اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، اور اللہ کی ذات یہ نہیں چاہتے تھے۔ سیدہ زینب کی موجودگی میں ابو العاص کوئی دوسری شادی کریں، وہ بھی روکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب 2 عورتیں گھر میں آتی ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ عموماً ایک دوسرے کے والدین کو اور باپ کو برا بھلا کہتی ہیں۔ اللہ نے روک دیا، کوئی ایسا موقع ہی نہ بنے کہ ان کی آپس میں چپکلش ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی جملہ کہتے۔ اس لیے نبی کی عظمت کے یہ منافی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، صلح فرمائی۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور کون ہیں؟ مکہ مکرمہ میں بھی ایک دفعہ مواخات قائم ہوئی تھی اور ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں۔ مواخات کیا ہے کہ 2 صحابیوں کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو ایک انصاری ایک مہاجر، لیکن یہ جو مواخات مدینہ ہے اس سے پہلے مکہ میں بھی ہوئی تھی کہ 2 صحابی آپس میں اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔
آپس کے معاملات ضرورت پڑتی ہے ہمدردی کی تعلقات کی، تو اس کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اسی موقع پہ حدیث میں موجود ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے پریشان ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دو دو کو بھائی بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں محمد تیرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں نا، تو میرا بھائی ہے، یہ وہ علی ہے۔ اور مدینہ میں جب آپ گئے تھے تو سال ابن عنیف انصاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کا بھائی بنایا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ سارے جہادوں میں، تمام غزوات میں ان کی جرأت اور استقامت کے وہ عظیم نشان موجود ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، ہر موقع پر آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک جرأت اور بہادری کی علامت کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ ہر کفر کے مقابلے میں، ہر باطل کے مقابلے میں آپ نے ایسے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور پھر غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو پیچھے مدینہ طیبہ میں اس کی حفاظت کے لیے نگران ایک آدمی کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے، نگرانی کرنی ہے جی، پیچھے قائم مقام ہیں آپ، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ غزوہ تبوک میں جانے لگے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے چلے گئے، جی آپ جی یہاں پہ ٹھہریں گے۔ اب جب سارے لشکر نکلنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو سارے صحابہ چلے گئے ہیں، کچھ جو گھروں میں کچھ آدمی بیمار ہیں، کچھ بوڑھے ہیں جو نہیں جا سکتے، جنہیں شریعت نے اجازت دی ہے، یا وہ لوگ جو منافق تھے اور بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے، بس وہی ہیں۔ اب ان کے خون نے بھی جوش مارا، وہ جو شجاعت ہے، وہ جو بہادری ہے، اس خون نے جوش مارا اور گھر سے نکل کے سیدھا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں بھی جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں نے خود تجھے چھوڑا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال بالکل وہی ہو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے؟ کہ جب حضرت موسیٰ کہاں گئے تھے کوہ طور پر شریعت لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کو۔ میں بھی تجھے خود پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ہاں ایک بات یہ ہے، الا انہ نبی ولا نبی بعدی، حضرت ہارون نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی تھے، لیکن میرے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تو میرا اسی طرح بھائی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کا بھائی حضرت ہارون تھا۔ یہ ان کی عظمت ہے جی۔ ان کی یہ بھی پھر عظمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ان کی وضاحت، ان کی تعریفیں، ان کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور محدثین نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جتنی زیادہ فضیلت والی احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، شاید ہی اتنی احادیث کسی اور شخصیت کے بارے میں ملتی ہوں۔ یہ شخصیت ہے جی۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر غزوہ خندق کے موقع، غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر کے وہاں جو قلعے تھے وہ بہت سارے تھے، تقریباً 10 قلعے ہیں اور 9 ان میں سے فتح ہو چکے ہیں، 9 فتح ہو گئے ہیں۔ اب ایک ہی قلعہ رہ گیا اور مشکل ہے، سب سے مشکل ترین ہے۔ اب چھوٹی لشکر پیچھے ٹھہرا ہوتا تھا اور وہاں سے ایک جماعت کو اللہ کے نبی بھیجتے، چلو جا کے حملہ کرو۔ ایک حملہ کیا، ناکام ہو گئے، واپس آ گئے، دوسرا حملہ، حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور صحابہ شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے دن حملہ ہوا، 1 صحابی شہید ہوئے، 50 صحابی زخمی ہوئے، واپس آ گئے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یحب اللہ ورسولہ، کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہوا تھا اور کتنا بڑا اعلان تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا آج مجھے ملے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے جو اعلان کر دیا ہے، وہ اس سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کریں گے۔ یہ پیشن گوئی تھی، یہ سعادت ہمیں میسر آئے۔ صبح کا وقت تھا، سب انتظار میں ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اینا علی، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور وہ لشکر کے بالکل ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو
علی کو بلا کے میرے قریب لاؤ۔ علی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاب دان ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اور سیدنا علی فرمایا کرتے تھے اس کے بعد آخری وقت تک میری آنکھوں میں اور میرے جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ساری تکلیفوں سے زندگی بھر۔ اور پھر ایک اور بات بھی یہاں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی نا، ان کا دور خلافت ہے، تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں سیدنا علی تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے مسجد میں، سخت سردی کا موسم ہے جس طرح آج کل ہے، اس سے بھی شدید سردی ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معمول کیا ہے، وہی ایک جو ہے وہ سادہ سا کرتا آپ کے جسم میں عطر پہ پہنا ہوا ہے، کوئی چادر نہیں ہے، کوئی اوپر موٹے کپڑے نہیں ہیں، کوئی سردی سے بچنے کا انتظام نہیں، اسی طرح ہے، بس ایک کرتا پوری سردیوں میں پہنے رکھتے ہیں پتلا سا، اور اسی میں وہ چار رہی ہیں۔ اب دو آدمی آپس میں باتیں کرنے، یار بڑی عجیب بات ہے، ان کو سردی نہیں لگتی۔ اب انہوں نے ان کا جملہ سن لیا، ان کے قریب آئے، فرمایا سنو، جب اللہ کے نبی مجھے وہ جھنڈا دے کے خیبر کے معاہد پہ بھیج رہے تھے نا، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، قلعہ کموس کو، اس کو فتح کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی مجھے بھیج رہے تھے تو میری آنکھیں دکھتی تھیں، آنکھوں میں جب لحاب دان لگایا تو آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور مجھے سردی لگ رہی تھی، جسم پہ ایک ہی اس طرح کا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی، اللہ چاروں سمتوں سے تیری حفاظت فرمائے، تجھے گرمی اور سردی سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن مجھے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردیوں میں سردی محسوس ہوتی ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، یہ وہ شخصیت ہے نہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ آگے جب خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم تعالیٰ کا دور خلافت آیا، اس میں آپ کے مشیر ہیں، آپ کے ساتھ اس دور کے قاضی القضات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اقضاہم علی، میری امت کا سب سے بڑا قاضی اور بہترین فیصلے کرنے والا کون ہے؟ سیدنا علی۔ اور پھر کیا ہوا، یمن کا قاضی بنا کے اللہ کے نبی نے اپنے دور میں خود بھیجا تھا کہ یمن کے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ اب آپ اندازہ کریں 20 سال کا نوجوان ہے، لیکن عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک علاقے کا اس کو جو ہے وہ قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، وہاں پر وہ جج ہیں، وہاں کے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب جناب علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ پریشان سا ہوں، 20 سال کا لڑکا میں کیسے فیصلے کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اور سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا علی جا، اللہ تیری زبان سے بھی سچ کو جاری فرمائیں، تیرے دل کو بھی اللہ کی ذات اس دین کے لیے کھول دیں اور اسے مضبوط کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کی ترکیب بھی سمجھائی کہ دیکھو ایک فریق آئے گا، وہ اپنی بات ساری سنائے گا، سن کر فیصلہ نہیں کرنا، دوسرے فریق سے بھی سننا ہے، دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرو، تمہاری زبان سے جو بھی فیصلہ نکلے گا اللہ اسی میں سچائی اور حق کو رکھیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ پھر وہ فیصلے کی، اور اسی وجہ سے پھر اللہ نے ایسا قاضی بنایا اقضاہم علی۔ پھر آپس میں محبت کا یہ عالم تھا خلفائے راشدین کے دور میں، ان کے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، ساتھ بھی چلتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ایک جنگ کے لیے خود تیار ہوئے، خود جنگ کے لیے کہ میں خود جاؤں گا اور قیادت کروں گا۔ جیسے ہی آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے نا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ ابو بکر میں تیرے بارے میں وہی جملہ کہوں گا کہ جو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جب صدیق اکبر جیسے جنگ شروع ہونے لگی نا، صدیق اکبر سب سے پہلے آگے لپک پڑے، اللہ کے نبی نے روک لیا، مت نا بنفسے کا یا ابا بکر، ابو بکر ٹھہر جا، ابھی امت نے تم سے بڑے فائدے اٹھانے ہیں، کیوں جا رہے ہو آگے؟ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ یہ جملہ کہا تھا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی جملے کی گواہی دے رہے ہیں، لگام پکڑی اور لگام پکڑ کر کہتے ہیں علی ابو بکر آج میں تیرے لیے وہی جملہ کہوں گا کہ جو بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، نہیں جانے دوں گا، آپ پیچھے یہاں ہی رہیے خلافت کے کاموں میں۔ اور ساتھ جملہ کیا کہا؟ واللہ لئن فجانا بک، اللہ کی قسم اگر آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی دکھ کی خبر آ گئی نا کہ آپ چلے گئے ہیں اور اس مارکے میں شہید ہو گئے ہیں،
تو پھر لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر قیامت تک جو اسلام کا شیرازہ بکھرے گا نا، اس کو اکٹھا کرنے والا پھر امت میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قیمتی جملہ کہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شخصیت ہے۔ اور پھر آخری بات کہہ رہا ہوں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں جنگی معاہدوں پہ جنگی ہو رہی ہیں، اور ایران تک کا علاقہ ہے، زیر نگین آ گیا ہے، ایران فتح کیا آپ نے۔ اب اس کا ایک سب سے بڑا جو معرکہ تھا نہاوند کا علاقہ ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ جب جنگ چل رہی تھی نا، تو حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر یا ساریت الجبل کہا تھا۔ جنگ یہاں پہ چل رہی تھی، اللہ نے درمیان میں سے پردے ہٹا کے وہ ساری چیزیں ان کو دکھا دی تھی۔ یہاں سے ممبر پہ کھڑے ہو کر لشکر کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب اس معرکے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میں خود جاؤں گا، قیادت کروں گا، لیکن ان کو روکا کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ فرمایا نہیں، اس جنگ میں آپ نے نہیں جانا۔ جہاں خطرہ محسوس ہوا نا، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عقیدت ہے، کیا کہا کہ وہاں پر آپ خود امیر المومنین، آپ خود تشریف نہ لے کے جائیں، یہاں پہ آنے سے روک دیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، یہاں پہ جنگ نہیں تھی، ایران میں کیا تھی؟ جنگ تھی، خطرہ تھا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ آپ پیچھے ہی رہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نہ جائیں، کسی اور کو قیادت سپرد کر دیں۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا امیر المومنین آئے گا اور مذاکرات ہوں گے اور ہم چابیاں ان کے حوالے کریں گے، اب اس میں سب سے پہلا مشورہ دینے والے کہ عمر آپ تشریف لے جائیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر اس سفر میں تشریف لے کے گئے تھے نا، تو پیچھے ان کے قائم مقام جو تھے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کی سیرت اتنی طویل ہے، اور امت مسلمہ کے لیے جو رہنمائی کے لیے مینارہ نور ہے، وہ اتنی مختصر نہیں کہ ایک محفل میں یہ چند گفتگو میں ہم اس کو پڑھ سکیں یا سمجھ سکیں، یا کوئی آدمی اس کا حق ادا کرے یا بیان کر سکے۔ یہ وہ کردار ہیں، مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی سیرت پوری زندگی میں سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے وہ سرمایہ حیات ہیں، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ جب آگے موقع آئے گا نا، تو اس موقع پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، کئی دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے مفصل گفتگو ترتیب کے ساتھ، پورے فضائل کے ساتھ، مناقب کے ساتھ ان کی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام، آل بیت اعظام، ان مقدس شخصیات کی محبت، عقیدت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔